السلام علیکم جی۔ آج پوری دنیا میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے 8 مارچ۔ یہ خواتین کی ویسے تو ہر دن ہر انسان کے لیے بڑا ہی ضروری ہوتا ہے، اور جو خواتین ہیں ان کے بغیر تو کوئی دن کسی بھی بلکہ کوئی پل بھی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے گھروں میں آپ کی والدہ ہوں گی، آپ کی بہنیں ہوں گی، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بیگمات ہوں گی، اور ان کے بغیر گھر آپ کو ایسے ہی لگے گا اگر وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے کسی کام کے لیے چلی جائیں یا کسی خوشی غمی کے لیے چلی جائیں تو گھر بالکل ایسے ہی لگے گا، سونا سونا سا۔ تو خواتین اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی کے پتلے کی شکل میں ان میں روح پھونکی، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا مان تھا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے دنیا میں بہت ہی خوشحالی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا، کیونکہ ایک کپل بنا دیا، اور پھر جیسے وہ جنت میں رہے اس کے بعد دنیا پہ آئے اور دنیا آگے سے آگے چلتی گئی۔ تو اسی طرح سے جو خواتین ہیں وہ ایک قوس قزح کے رنگ ہی نہیں ہیں، وہ ایک مکمل وجود ہیں۔ ان کا ہونا اور انہیں شعور دینا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جو عورت ہے اس کی جو عزت ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ مرد کی۔ اور ہم عام طور پہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو یہ کہہ کے ہی چلتے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی ہے اور گاڑی کے پہیے، وہ تو ہم ایک مثال دینے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خوشی غم دکھ سکھ میں شامل ہیں، اور ایک زندگی کی بہار کے لیے، زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے ان کا وجود ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جب ہم چلتے ہیں کسی بھی اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تو ہمارا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام کو ایک اچھے اور احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنی خواتین کو علم اور شعور کی دولت سے مالا مال نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کے انڈو پاک میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ عورتوں سے بچیوں سے بہت پیار کیا جاتا ہے۔ جو والدین ہیں اور خاص طور پہ جو والد ہیں، ان کی اپنی ساری محبت اور ساری جو سمپتھیز اور ساری ہمدردیاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بیٹیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ اپنے والدین پہ اپنی فیملی پہ جان نثار کرنے میں بیٹوں سے بازی لے ہی جاتی ہیں۔ یہ آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا۔ لیکن جس مسئلے سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے اور جن مسائل کی وجہ سے ہماری عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ ہے تعلیم کی کمی۔ ہمیں اپنی خواتین کو، میرا خیال ہے کہ ہم اگر کوئی والد اپنی اولاد کو کوئی وراثت دیتا ہے تو اس میں سب سے بڑھ کے تعلیم و تربیت ہی ہوتی ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز دیتا ہے وہ ہے ایک اچھی تعلیم و تربیت۔ اور اچھی تعلیم و تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ہم علم کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ علم جتنا لڑکوں کے لیے ضروری ہے، میں کہتی ہوں عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے علم بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ علم کے بغیر انسان نہیں ہوتا، وہ ایک وجود ہی ہوتا ہے، وہ ایک بت ہی ہوتا ہے۔ تعلیم کی بات ہو رہی تھی کہ تعلیم کے بغیر انسان، بھلے وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایک بت ہے۔ بت جیسے زمانہ قبل اسلام میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور بڑے بڑے بت تھے خانہ کعبہ میں، اور ایک دن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ شروع سے شعور کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، خلیل اللہ کا لقب اللہ نے انہیں اسی لیے دیا کہ اللہ کے دوست تھے اور بڑے ہی بزرگ ہستی تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بت ہیں، تو یہ میرے قبیلے کے لوگ اور میرے ابا جی، میرے والد صاحب ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو شعور دلانے کے لیے وہ سارے بت توڑ دیے اور ایک بڑا بت رہنے دیا۔ اور وہ جب لوگ میلے سے واپس آئے، انہوں نے پوچھا جی یہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ آپ اپنے اس بت سے پوچھیں،
یعنی کہ بت نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کو خاص طور پہ میرا اس خواتین کے دن پہ، ویسے تو میں سمجھتی ہوں ہر دن ہی خواتین کا دن ہوتا ہے کہ خواتین کے بغیر زندگی بالکل بے رنگ اور بے ذائقہ سی محسوس ہوتی ہے. تو خواتین کے اس دن پہ میرا یہ پیغام ہے تمام دنیا کی خواتین کے لیے اور اپنی پیاری بچیوں کے لیے کہ انہیں ہر ممکن تگ و دو کرنی چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں اور اس تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر لاگو بھی کریں. جو ہمیں علم سکھاتا ہے کہ علم صرف یہی نہیں سکھاتا کہ آپ نے ڈگری لی، آپ نے اچھی ڈیزگنیشن لی اور پھر آپ بالکل اس کے بعد پھر آپ بت بن گئے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر احساس کو زندہ رکھنا چاہیے، ہمیں بے حس نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ زندگی میں، دنیا میں ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم تک اگر پہنچ نہیں پا رہے ہوتے لیکن کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے، ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، ہمیں اپنے رشتوں کو بہت اہمیت دینی چاہیے. ہمیں اپنی اولاد کو تو ہر عورت اہمیت دیتی ہے، لیکن میرا یہ میسیج ہے، میرا یہ پیغام ہے اپنی خواتین کے لیے، کیونکہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں یہاں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں. یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کی ساس ہوتی ہیں، آپ کے سسر ہوتے ہیں، آپ کی نندیں ہوتی ہیں، آپ کا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں ان سب کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے. ہمیں تیری میری کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. تیری میری کے جھگڑے نے پہلے ہی دنیا کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ہمیں اپنے دل بڑے رکھنے چاہیے، ہمیں لوگوں کی قدر کرنی چاہیے ان کے جیتے جی، نہ کہ ان کے مرنے کے بعد. تو تعلیم کوئی بھی آپ کسی بھی دیکھ لیں، لینگویج میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی خطے میں دیکھ لیں، علم ہمیں سکھاتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا. اور کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ ہم ایک دوسرے سے بیر رکھیں، دشمنی کریں، برا گمان رکھیں کسی کے بارے میں. ہمیں لوگوں سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے، ان کو اچھے طریقے سے لے کے آگے چلنا چاہیے. ہمیں لوگوں کے راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں کو اٹھا دینا چاہیے، یہ بھی مذہب سکھاتا ہے. اور ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے پیار اور چھوٹوں سے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے. جہاں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں بھی ہم اپنے مذہب سے دوری اختیار کرتے ہیں، جہاں بھی ہم علم کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں، تو پھر بتوں کا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. اور مجھے بہت ہی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سارے ہی بت بنتے جا رہے ہیں. نفسا نفسی اس قدر زیادہ ہے، مال و دولت کی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو بس یہی لالا پڑے رہتے ہیں کہ صبح سے شام ہو اور پھر شام سے اگلی صبح ہو اور پھر شام ہو. اور ہم ایسے کسی بگٹٹ گھوڑے کی مانند اندھا دھند بھاگے چلے جاتے ہیں. ہم نہ سوچتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، ہمیں ایک طرح کا کریز ہے کہ ہم کسی طرح سے بس ہماری آنکھ کھلے اور پلک جھپتے ہی ہمارے جو ہے نا نوٹو نوٹ ہو جائیں، مالو مال ہو جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے برانڈز ہوں اور بڑے بڑے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو ہم لفٹ دینا ہی پسند نہیں کرتے، جبکہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. ہمارا مذہب ہمیں میانہ روی کا درس دیتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بلال حبشی ہیں ان کا کیا رتبہ ہے، غلاموں کا کیا رتبہ ہے. غلاموں کا رتبہ اگر آپ نے پوچھنا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور وہ اپنی اونٹنی پہ سوار آئے تو انہوں نے نہ صرف ہمیں درگزر کرنا سکھایا، معافی کا درس دیا، کہ انہوں نے کہا کہ آج سب کے لیے معافی ہے، آج یوم معافی ہے. اور ان کا سر جھکا ہوا تھا جو یہ شو کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ان کا دل بڑا ہے. اور پھر جب خانہ کعبہ پہ اذان دینے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ان کی اہمیت اور ان کا درجہ اس طرح ساری دنیا کے سامنے عملی طور پہ پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو اذان ہے وہ بلال حبشی دیں گے. نہ ابو بکر کا ذکر کیا، نہ حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا، نہ حضرت علی کا ذکر کیا، نہ زید بن حارث کا ذکر کیا.
تو وہ ایک ہمیں وہ علم سکھا رہے تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ملازم کا کیا درجہ ہے، بیوی کا کیا درجہ ہے، بیٹی کا کیا درجہ ہے. بیٹی کا درجہ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ آتی تھیں ان سے ملنے کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جو ان کی رضائی والدہ تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ جب وہ بھی آتی تھیں تو وہ بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے ان سے، اپنے رضائی بہن بھائیوں سے، یہ وہ ہمیں ایک علم دے رہے تھے. علم کا منبع ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہمارے پیارے نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں اور مالک کون و مکان ہیں، اور وہ ہمارے لیے محشر کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے. تو انہوں نے ایک ایک قدم پہ ہمیں سکھایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی اور کنجوسی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور اپنی پرانی چیزوں کو وہ مرمت کر کے اپنے جوتوں کو، اپنے کپڑوں کو پہن لیتے تھے. آج کل کی طرح نہیں کہ جی ایک ڈریس ایک دفعہ پہننا ہے تو دوسری دفعہ نہیں اسے پہننا. یہ ہم کسی اور ہی سمجھ چل پڑے ہیں، ہمارا سب کچھ آہستہ آہستہ ہماری قدریں ختم ہو گئی ہیں. ہم مائیں، میں اپنی جو آج کے دور کی مائیں ہیں انہیں ہی مورد الزام ٹھہراؤں گی کہ انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو وقت دینا بہت کم کر دیا. ہماری دادیاں، ہماری مائیں بڑی کامیاب خواتین تھیں، گو کہ وہ اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھیں. مجھے یاد ہے کہ میری دادی اماں اتنی تعلیم یافتہ نہ تھیں، نہ ہی نانی اماں، لیکن ان کا تھا ایک، جیسے انہوں نے فرض سمجھا ہوا تھا کہ ہمیں انہوں نے سونے سے پہلے کہانی ضرور سنانی ہے، اور وہ اس کہانی میں ہمیں مذہبی، اسلامی، اخلاقی، روحانی ہر طرح کی باتیں سمجھا دیا کرتی تھیں. پھر ہماری والدہ بھی ایسے ہی باتوں میں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا کرتی تھیں، محبت سے، پیار سے، ڈانٹ سے، کبھی ضرورت پڑی تو چانٹا بھی لگا دیتی تھی ہلکا پھلکا، لیکن وہ بہت اچھا لگتا تھا. آج کل دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں پہ، تو آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے بھی آج کے دور کے بت ہیں اور ہم بھی بہت بڑے بت ہیں. ہمیں اس بت کو توڑنا پڑے گا. ہمیں انسان کے اندر علم کی، احساس کی، دولت کو دوبارہ سے پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو ایک ایسی چیز کے حوالے کر دیتی ہے جو اتنی خطرناک ہے، جو اتنا بڑا میں کہتی ہوں نیوکلیئر بم ہے کہ اس نے ہم سے ہماری نسلیں چھینی بھی اور برباد بھی کر دیں. ہم ابھی تو سانسیں لے رہے ہیں. یہ جو بت ہیں ہمارے اور آپ کے اور ہمارے بچوں کے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ بت بالکل ہی بے جان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، جیسے ہماری مائیں اور ہماری دادیاں نانیاں نکالتی تھیں اور ہماری تربیت کرتی تھیں. اور وہ تربیت بالکل وہی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درس کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں، احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا چکے ہیں. دین ہمیشہ وہی تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی صورت میں اترا، جس میں باقی الہامی کتابوں کا، باقی تمام پیغمبروں کا ذکر ہے بڑے احترام کے ساتھ. اور ہر رشتے کا، ہر اونچ نیچ کا، ہر لین دین کا حساب ایسے ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ہمارے رستے ہمیشہ روشن ہی رہیں گے. ہمارے اندر احساس کی دولت رہے گی. ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب سفر کے ذرائع محدود تھے، لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، لوگ اونٹوں، گھوڑوں پہ پیادہ پاز ہوتے تھے. آج کل تو چین بالکل نزدیک ہے. تو علم کی اہمیت باقی بات کرتے ہیں تھوڑی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ڈاکٹر پونم نورین آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں یوم خواتین پہ. خواتین کی ہم کاوشوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا، ہستی، انسانیت، مذہب، بھائی چارہ، اس میں خواتین کتنا کردار ادا کرتی ہیں.
تو یقین کیجئے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خواتین ایک جیسے تسبیح میں دانے ہوتے ہیں اور ان کو پرونے والے وہ ہوتا ہے نا، ایک ناٹ ایک ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے مضبوط سا، تو عورت کا رول اس دھاگے کی طرح کا ہے. عورت اگر چاہے تو وہ اپنی کردار کی پاکیزگی، اپنے اخلاق کی نفاست اور اپنے جو اس کو شعور ہے اس کی بدولت پوری خاندان کو ایسے جوڑ سکتی ہے، اس کے شرازے کو اتنا مضبوط اور پائیدار کر سکتی ہے کہ لوگ اس پہ اشش کر سکتے ہیں. یہ سارا ایک عورت کے اوپر اس کا ڈیپینڈ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی خاندان کو لے کے کیسے چلتی ہے. اور مجھے یہ بھی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری خواتین بہت ہی جو ہے کمظرفی کا مظاہرہ کرتی ہیں کبھی کبھی. ایک عورت آتی ہے ایک فیملی میں، جیسے زیادہ تر ہمارے کلچر میں فیملی سسٹم ہے، اور جو ایک گھر کی والدہ ہوتی ہے، بیٹوں کی جو ماں ہوتی ہے، بیٹوں کی ماں ہونا بھی ایک بہت سمجھا جاتا ہے فخر کی بات، اور اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے کہ فخر کی بات ہر دور میں رہی ہے. لڑکوں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، بھلے آج یوم خواتین ہی ہے لیکن میرے سے یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا. میں نے چونکہ پچھلے 26 سال سے ماہر امراض نسواں کے طور پہ کام کیا ہے، تو مجھے عورتوں کی حالت پہ بڑا رحم آتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ان پہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں بیٹا پیدا کرنا ہے. آپ یقین کریں بیٹی کا نام سنتے ہی میں دیکھتی ہوں کہ جو بچیاں ہیں اور ان کی جو مائیں ہیں اور ان کی ساسیں ہیں وہ موقع پہ فوت ہو جاتی ہیں. تو اسے میں کہوں گی کہ اس معاشرے میں بھی عورت ہی سب سے بڑی عورت کی بیرن ہے. ہم عورتوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، بھلے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ایک ہی سطح پہ لا کے ایک ہی طرح سے پرورش کریں. ان کو اتنا اعتماد دیں بیٹیوں کو، یعنی کہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا رولا کہ بوٹی جڑی ہے یہ منڈن دینی ہے، تو ایک کڑی نے جڑی ہے یہ دال دینی ہے. تو کھلونوں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے. جو ہمارے عام متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا غریب غربا ہیں، امیر جو لوگ ہیں، جو شعور والے لوگ ہیں، جن کو علم و فضل کی آگاہی ہے، جو سمجھتے ہیں دین کو، وہ تو اپنی بیٹیوں کو بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھاتے ہیں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرواتے ہیں. آج یوم خواتین کے موقع پہ میں اپنے والد صاحب کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے، ہم جٹ فیملی سے ہیں، گوندل فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں اتنا زیادہ رواج نہیں تھا کہ بیٹی کو تعلیم دینی ہے، لیکن ہمارے ابا جی نے، ہم 4 بہنیں تھیں بڑی، 2 بھائی تھے، ہم بہنوں کو انہوں نے اتنی اچھے زیور تعلیم سے آراستہ کیا کہ آج ہم ساری بہنیں نہ صرف زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہیں بلکہ ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں، شان سے کام بھی کر رہے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ بھی لوئل ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اچھے طریقے سے. تو یہ وہ شعور تھا، تعلیم تھی. اور پھر جب میری شادی ہوئی تو میرے ابا جی نے کہا تھا کہ جو تمہارے ساس سسر ہیں وہ تمہارے اب والدین ہیں، ہم تمہارے والدین نہیں ہیں. اور الحمدللہ مجھے اپنے باپ کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو ہمیں تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے دل بڑے کرنے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کو پروٹوکول دینا ہے جس پروٹوکول کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں. تو ہمیں اپنی بچیوں کو، اور ظاہر ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمیں انہیں پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے. اگر آج میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو یہ دکھاؤں گی کر کے کہ دیکھو یہ میری ساس ہے، یہ بیڈ ریڈن ہے، میں اس کی کیئر کر رہی ہوں، تو کل کو ان کو بھی اتنا پتہ ہوگا کہ بزرگوں کو سنبھالتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہو جاتا ہے، ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے، پھر ہمارے بچے سیکھیں گے. اگر ہم بھی موج مستی، ہلے گلے سوشل میڈیا کی دنیا میں پڑے رہے تو پھر بڑی پرابلم ہو جانی ہے. اور جیسے میں بات کر رہی تھی کہ یہاں ہمارے ہاں زیادہ تر فیملی سسٹم ہے، زیادہ تر شادیاں ہو جاتی ہیں اپنی فیملیز میں، تو ایک جو ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے بڑے مان سے لے کے آتی ہے اپنی بھانجی، اپنی بھتیجی. تو یقین کریں کہ وہ بھانجی اور بھتیجی پیچھے سے یہ پڑھ کے آتی ہے کہ تو فٹافٹ جان دیں جڑا نا وقت ہو جانا ہے. اب یہ تعلیم نہیں ہے. دیکھیں نا، تعلیم تو یہ ہے نا کہ بھلے آپ اگر ان پڑھ بھی ہوں تو آپ نے ایک سسٹم کو، ایک خاندان کو جوڑنا ہے، آپ نے اپنا رول ایک مثبت طریقے سے کرنا ہے، نہ کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ. تو میں کہتی ہوں جانور کو بھی پتہ ہے کہ میں نے خود کھانا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا ہے، یہ کون سا زندگی ہوئی؟
جینا ہے تو سب کے لیے جئیں. اور جو عورتوں کی رہی ترقی کی بات، تو آج کل کی عورت بڑی آزاد ہے، بڑی خود مختار ہے. عورت جو ہے میں کہتی ہوں حاکم ہے. بلکہ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بے نظیر بھٹو کی شکل میں وزیر اعظم بھی رہیں، اور آج کل جو ہے ہماری وزیر اعلیٰ بھی ایک عورت ہی ہیں، اور عورتیں اپنے بزنس کر رہی ہیں، عورتیں اپنی ایجوکیشن کر رہی ہیں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا شعور ہے کہ بہت ساری خواتین اپنی شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کرتی ہیں پرائیویٹ طریقے سے یا جیسے بھی. تو آج کل کی عورت بڑی خوش قسمت ہے. اسے گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، اسے پہننے اوڑھنے کی آزادی ہے. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. ہمارے اس پنجاب میں تو ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے عورتیں بزنس بھی کر رہی ہیں، عورتیں ایجوکیشن میں بھی بہت اوپر جا رہی ہیں، عورتیں منسٹری میں بھی ہیں، عورتیں طب میں بھی ہیں، عورتیں ادب میں بھی ہیں. کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ، اور یہ سب کچھ عورتوں نے اس شعور کی بدولت حاصل کیا جو علم کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا. تو بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ بھلے کوئی معاشرہ مشرقی ہو یا مغربی ہو، بھلے پورب ہو بھلے پچھم ہو، بھلے دن ہو بھلے رات ہو، بھلے آپ کسی امیر گھر میں پیدا ہوئے ہوں یا کسی غریب گھر میں، تو جو آپ کا بنیادی جو ہے آپ کا جو ہے ہنر اور مہارت ہے وہ آپ کی تعلیم ہے. اور دوسرے آپ کا مذہب ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس اپنی تعلیم کو لے کے کس طریقے سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے لیے ایک بت بن کے زندہ رہنا ہے، یا آپ نے ایک مٹی کا جیتا جاگتا انسان جسے اللہ نے کہا تھا کہ تو دنیا میں خوشحالی، امن اور سکون کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو آج کے اس یوم خواتین کے موقع پہ میرا تمام دنیا کے انسانوں کو، خواتین کو تو ہے سو ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، حال چلانے والے کسانوں کو، مزدوروں کو، تندور میں روٹی لگانے والی عورتوں کو، ہر کسی کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنی جو آپ نے ہر کسی نے کس کے باندھا ہوا ہے نا، ایک میں کی زنجیر میں آپ جکڑے ہوئے ہیں کہ میں اس میں کے بت کو پاش کیجئے. خدا را ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ان کے کام آئیے. خدا را ایک دوسرے کی مدد کیجئے. وہ لوگ جو آپ سے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کے آئیے. وہی روایت ڈالیے جو رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی. بڑے محروم تھے، یتیم پیدا ہوئے، بڑے محروم تھے، 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ رحلت فرما گئی، اور پھر بڑے محروم تھے کہ وہ دادا عبد المطلب جو ان سے بہت پیار کرتے تھے، جب 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے پھر ان لوگوں کو اٹھایا جن کو لوگ کبھی کانٹوں پہ گھسیٹتے تھے. تو میرا آج کا پیغام محبت کا ہے، امن کا ہے. اپنے دل بڑے کیجئے، میں کے حالے میں سے باہر نکل آئیے، برینڈز کے حالے میں سے باہر نکل آئیے. زندگی بڑی خوبصورت ہے. لوگوں کی محبتیں لیں، لوگوں کی دعائیں لیں، ایک دوسرے کے کام آئیں. جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھائیں، جو اپنا علاج معالجہ نہیں کروا سکتے ہیں ان کا علاج معالجہ کریں. لوگوں کے ہیلپنگ ہینڈز بنیں. لوگوں سے وہ والا سلسلہ ہو گیا نا کہ اب ہم ایک دوسرے سے گھن آنے لگی ہے. ایک بندہ کوئی پروفیسر ہے تو اس کو اسسٹنٹ پروفیسر برا لگتا ہے، ایک اگر اسسٹنٹ پروفیسر ہے تو اس کو اپنا رجسٹرار برا لگتا ہے، ایک اگر رجسٹرار ہے تو اس کو اپنا ایم او برا لگتا ہے، ایک اگر ایم او ہے تو اس کو اپنا جو ہے ہاؤس جابین برا لگتا ہے، اور ایک اگر ہاؤس جابین ہے تو اس کو اپنے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اونچ نیچ اس لیے پیدا کی تھی کہ زندگی کا نظام چلتا رہے. اگر سارے ہی پروفیسر ہو جاتے تو پھر زندگی کیسے چل سکتی تھی؟ مریضوں کی بات پروفیسر صاحب تو نہیں نہ سن سکتے، پروفیسر تو چند ہوتے ہیں.
تو اسی طرح ہمیں زندگی میں یہ جو ہے نا کہ سیڑھی کے جو اوپر نیچے درجے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے طبقاتی اور جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ میں کیا ہے، تو یہ اس کا نظام قدرت ہے، اور نظام قدرت والا بہت بڑی طاقت ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے کیسے چلانی ہے کہکشائیں، اور دن اور رات کی تفریق کیسے رکھنی ہے. تو پھر نہ ہی دن رات کو پکڑ پاتا ہے اور نہ ہی رات دن کو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس حال میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس پہ صبر شکر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے چند پل کی، ایک امتحانی پرچہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس امتحانی پرچے کو امن سکون کے ساتھ حل کریں، لوگوں کے دستے راست بنیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اپنے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی خود بخود ہی پیدا. جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اوپر والا ہمارے لیے بہت اچھا سوچتا ہے. کبھی کر کے دیکھیے گا لوگوں کے لیے اچھا سوچ کے، لوگوں کو دے کے دیکھیے. دینے والے ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہاتھ ہے. مانگنے کے لیے اللہ سے مانگیے، وہ آپ کو دے گا، اور جو وہ دے گا آپ اس پہ اشش کر اٹھیں گے. یوم خواتین ہے، یوم خواتین کو بھرپور طریقے سے منائیے. اپنی عورتوں کو زندگی کی دوڑ میں عزت دیجیے، احترام دیجیے، اور عورتوں کو بھی اتنا ہنر ہونا چاہیے کہ اپنا عزت اور احترام انہوں نے کیسے کروانا ہے. آپ یقین کریں کہ عورت تو ہے ہی ایک پردے والی چیز اور بہت ہی عزت اور احترام کروانے والی چیز. اس میں بھی اتنا ہنر ہونا چاہیے کہ اس نے کس طرح سے اپنی عزت اور احترام کروانی ہے. آج کا دن ہے یوم خواتین، آج کا دن منائیے اور اپنی خواتین کو زندگی کی دوڑ میں لے کے آگے چلیے. تو جیسے اور بیٹیاں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ تو محبت کی مار ہوتی ہیں. ان کو اگر آپ ہنس کے دیکھ لیں، آج جیسے یوم خواتین ہے، اپنی خواتین سے اگر آپ ناراض بھی ہیں، اٹ از ویری ایزی. انہیں آپ ایک مسکرا کے دیکھیں، ان کو کسی ڈنر پہ لے جائیں، ان کو چائے پہ لے جائیں، ان کو ایک جوڑا لے دیں، جوڑا نہیں ہے تو ان کو ایک گلاب کا پھول لے دیں، وہ خوش ہو جائیں گی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت کے خمیر سے پیدا کیا ہے. دیکھیں نا، جب زمانہ جہالت میں جب مکے کے جو کافر تھے وہ اپنی بیٹیوں کو لے جاتے تھے زندہ دفن کرنے کے لیے، کیوں لے کے جاتے تھے؟ کوئی انہیں شوق نہیں تھا، انہیں بیٹیاں پیاری ہوتی تھی. انہیں تھا کہ بیٹی ایک بار ہے، ایک برڈن ہے، اس کو ہمیں بیانا پڑے گا، اس کو جہیز دینا پڑے گا. تو وہ جو بیٹی تھی وہ سمجھتی تھی، اس کو بھی کھیل کا ہی ایک حصہ سمجھتی تھی. اور جب اس کا باپ اس کے لیے گڑھا کھوتا تھا نا، تو وہ اس میں اپنے باپ کے ساتھ مل کے گڑھا کھوتی تھی. پھر جب باپ اس کو اس میں لٹاتا تھا، وہ ہنسی خوشی لیٹ جاتی تھی. پھر جب اس کا باپ اس کے اوپر مٹی ڈالتا تھا، وہ بھی ڈالتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے. یعنی کہ بیٹیاں تو اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے باپ پہ جان دیتی ہیں. ہاں، جب اس کا دم گھٹتا تھا اور اس کی جان پہ بنتی تھی تو پھر وہ کہتی تھی، میرے باپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جب اس سے تکلیف حد سے بڑھ گئی تو پھر اس نے وہ سمجھی کہ اوہو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور ہمارے مذہب کی خوبی دیکھیے اور ہمارے مذہب کی اب برکات دیکھیے کہ جہیز کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے مذہب میں کوئی جہیز کا کنسیپٹ نہیں ہے. حضرت فاطمہ زہرا کی شادی ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے پاس ایک بختر تھی جس کو انہوں نے پھر جا کے بیچا، اور جو اس میں سے چیزیں آئیں اس سے انہوں نے وہ چکی اور چٹائی اور چند برتن خریدے. تو یہ شان ہے ہمارے مذہب کی. ہم نے صرف مذہب کو پڑھا کتابوں میں، جیسے ہم نے علم کو پڑھا کتابوں میں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اب ہم اپنے اس گلے سڑے بت میں جان پیدا کرنے کے لیے اپنے مذہب اور اپنے علم کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیں، اور اپنے بچوں، اپنے جو ارد گرد کے ہمارے لوگ ہیں ملنے جلنے والے، انہیں اس چیز کا پرچار کریں، ہدایت کریں کہ ہم عملی طور پہ اپنے علم اور اپنے مذہب کو اپنی زندگیوں میں بالکل اچھے طریقے سے رائج کریں. بہت شکریہ. آپ سب سلامت رہیے. اللہ حافظ.